سرکار کا صحابی تو بڑی ذات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی سواری، وہ گھوڑا جس گھوڑے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی بیٹھ گیا، اور اس گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ اگر یہ مٹی لگ جائے، جاگو جاگو زندہ رہو، اس گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ اگر یہ مٹی لگ جائے، قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ اے محبوب، یہ تیرے صحابی جس گھوڑے پر بیٹھ گئے، اس گھوڑے کے پاؤں کی جو ٹاپیں سمجھتے نا، وہ جو گول گول سے کھر سے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ نال کہتے ہیں، وہ جو لوہے کے جو ہوتے ہیں، وہ قرآن اس کو مینشن کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا گھوڑا نہیں، گھوڑے کے کھر نہیں، ان کھروں کے ساتھ وہ جو لوہے کے گول گول، وہ سی سٹائل کے، وہ جو نال لگے ہوئے لوہے کے، قرآن کہتے ہیں محبوب تیرا صحابی ہو کسی گھوڑے پر بیٹھ جائے، اس گھوڑے کے کھروں کے ساتھ وہ جو لوہے کے جو نال لگے ہوئے ہیں، ان نالوں کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے، مجھے اس مٹی کی قسم ہے۔ اب اس مٹی کی اتنی اہمیت ہے، تھوڑا سا آگے چلو، اگر ایسا ہو جائے اس مٹی پر جناب مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی الکریم کا پاؤں مبارک لگ جائے، اگر ایسا ہو جائے، تھوڑا آگے چلے جاؤ، اس مٹی پر جناب عثمان غنی کا پاؤں مبارک لگ جائے، یہ اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے، تھوڑا سا اور آگے چلے جاؤ، اگر اس مٹی پر حضرت عثمان غنی کے بعد سرکار عمر فاروق کا پاؤں مبارک لگ جائے، اور اگر اس مٹی پر اس سے آگے چلے جاؤ حضرت ابو بکر صدیق کا پاؤں مبارک لگ جائے، قرآن اس مٹی کی بھی قسمیں کھاتا ہے، اس مٹی کی بھی قرآن قسمیں کھاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو آج ایک ایسی مٹی کی طرف لے کر جا رہا ہوں مقام صدیق اکبر سمجھانے کے لیے، بس 2 منٹ رہ گئے، بس مختصر عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو وہ مٹی ہے جس مٹی کو سرکار نے اپنے پاؤں مبارک لگائے اور آپ آگے نکل گئے، پھر قیامت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مٹی کو شرف نہیں بخشا۔ اس مٹی کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس مٹی کی عظمت کی قسمیں اللہ کا قرآن اٹھاتا ہے کہ محبوب جس مٹی پر تو نے اپنے نالے اقدس رکھ دیا ہے، وہ مٹی بھی جبریل امین کی آنکھوں کا سرما ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، اب بولو نعرہ حیدری۔ نہیں، علی کا نام اور اتنا ڈھیلا بولو، علی کا نام آئے تو خیبر کانپ جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، ہاں ہاں پتہ لگ رہا ہے نا سنی بیٹھے ہوئے، نعرہ حیدری۔ علی والا کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا، بھرے جس کا علی دامن وہ خالی ہو نہیں سکتا، نمازی ہو یا حاجی ہو، ملا ہو یا قاری ہو، علی کا جو بھی منکر ہے حلالی ہو نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری۔ تو اب وہ مٹی جس کو رسول اللہ نے شرف بخشا، وہ قیامت تک کے لیے قرآن کے سینے میں محفوظ ہو گئی ہے، بولو سبحان اللہ۔ قیامت تک جب قرآن کا قاری قرآن پڑھے گا، یہاں سے گزرے گا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو وہ یہ پڑھتے ہوئے یہاں سے گزرتے ہوئے کہے گا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ایک تو وہ مٹی ہے، اور ایک وہ مٹی ہے جو 1500 سال سے آج رسول اللہ کے جسم اقدس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے،
جس سبز گنبد کے نیچے جس جگہ پر نبی پاک آرام فرمائے. اب سننا ذرا، دل کے دریچوں کو کھول کے سننا اور دل کی آنکھوں کو کھول کے سننا. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں مذاہب کے فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اٹ از آور فائنل ڈیسیجن، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے. وہ مٹی جو رسول اللہ کے جسم اقدس سے مس ہو گئی ہے، آج 1500 سال سے رسول اللہ کے جسم اقدس سے مس ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے. اونچا بولو سبحان اللہ. وہ بیت المقدس سے بھی افضل ہے، تو جنتوں سے بھی افضل ہے. میرے ساتھ ساتھ چلیں گے. چاروں مذاہب کے فقہاء نے لکھا کہ وہ مٹی اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. اب ایک تو یہ مٹی ہے جو رسول اللہ کے جسم سے مس ہو گئی، اور ایک وہ مٹی ہے جس مٹی سے رسول اللہ کا جسم اقدس بنایا گیا. وہ مٹی کتنی بلند ہوگی، اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. اب حدیث پڑھ دوں میں. نبی پاک فرماتے ہیں انا و ابو بکر و عمر خلق من تربۃ واحدہ. انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ. لوگوں غلط فہمی میں نہیں رہنا، میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بنائے گئے.